الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ یہ مہینہ جو مہمان کے طور پر آیا تھا، تقریباً رخصت ہو چکا ہے۔ جن مسلمانوں نے اس ماہ مبارک کو قیمتی سمجھ کر اس ماہ مبارک کے لمحوں کو، اس ماہ مبارک کی گھڑیوں کو، اس ماہ مبارک کے ایک ایک دن کو قیمتی سمجھا، انہوں نے اس ماہ مبارک سے فائدہ حاصل کیا، اور جو پورے سال کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی غفلت میں پڑے رہے، تو میرے بھائی ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ اس ماہ مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طرز عمل تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء سے گناہ کا اور غلطی کا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ انبیاء سے غلطیوں کا تصور ہی کوئی نہیں۔ لیکن اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ساری رات بستر پر آرام نہیں کرتے تھے، جاگ کر عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے تھے، معصوم تھے۔ مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہ جائیں، مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ برائی کے قریب نہ جائیں، لیکن گناہوں کو حکم تھا کہ میرے نبی کے قریب نہ جانا۔ اس نبی کو کیا ضرورت تھی کہ ساری رات، اس ماہ مبارک کی راتوں میں ساری رات عبادت کرنا؟ اور پھر صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، وہ سارا کا سارا جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام حضور کو سناتے تھے۔ دور ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں دور کرنا۔ یہ ہمارے حفاظ کے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں دور کرنا، ایک دوسرے کو سنانا، اس کو دور کرنا کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو سناتے تھے، اور جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ کیونکہ ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا، امت کو بتایا کہ اس ماہ مبارک کی اتنی فضیلت ہے، اس ماہ مبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ میں نبی ہوتے ہوئے بھی رات کو آرام نہیں کرتا ہوں۔
اللہ سے راز و نیاز کرتا ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ صحابہ کرام بھی رمضان مبارک کی راتوں میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی عظمت کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں اکثر رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی۔ صحابہ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں سے اکثر رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی۔ آج ہمارے زمانے میں تو معمولی بات پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات اور روزہ چھوڑ دیتے۔ اور صحابہ کرام سخت گرمی میں، صحرا کی گرمی، عرب کے صحرا کی گرمی، اس سخت گرمی میں 10 کلو وزنی تلوار اٹھا کر تپتی دھوپ میں روزہ رکھ کر دشمن سے قتال کرنا، دشمن سے لڑائی کرنا، یہ کوئی آسان بات ہے؟ ہمارے ہاں تھوڑی سی گرمی پڑ جائے تو شام تک ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ہر کسی کی زبان پر ہوتا ہے آج تو دن بڑا سخت ہے، آج تو بڑی سخت گرمی تھی۔ لیکن یہ صحابہ کا ایمان تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور امت کے لیے مشعل راہ تھے۔ امت کو یہ بتایا ہے کہ رمضان آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم غور کریں کہ آیا ہم نے رمضان ایسا گزارا جیسا صحابہ نے گزارا؟ کیا ہم نے روزے رکھنے کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے عبادات کرنے کا حق ادا کیے؟ صحابہ کرام نے تو یہ بتایا ہے کہ بھئی اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے کہ بھئی جہاد پہ چلنا ہے، تو پھر یہ عذر نہیں تراشنا کہ یا رسول اللہ ہمارا تو روزہ ہے، ہم لڑائی کیسے کریں گے؟ 8-8, 9-9, 10-10 کلو کی تلواریں ہوتی تھیں، وہ ہاتھ میں اٹھا کر کیسے لڑیں گے؟ صحابہ کرام نے ایسا کوئی عذر نہیں تراشا، بلکہ عملی طور پر صحابہ کرام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آپ روزے سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے تو حکم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اس پر عمل کرنا کتنا مشکل کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ مشکل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ روزے سے ہوں اور آپ کو تلوار اٹھا کر جہاد کرنے کا حکم مل جائے سخت گرمی میں، اس سے مشکل کیا ہو سکتا ہے؟ تو کتنا ہی مشکل حکم کیوں نہ ہو، اس پر عمل کرنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ روزے سے ہیں، حضور کا حکم آ جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا، آپ روزے سے ہیں، حضور کا حکم آ جائے کہ غیبت نہیں کرنی، آپ کا روزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے کہ بدکاری نہیں کرنی، بے حیائی نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ تپتی دھوپ میں تلوار اٹھا کر دشمن کے ساتھ لڑنے سے بھی مشکل کام ہے کیا یہ؟ صرف زبان کو ہی کنٹرول کرنا ہے، کون سا مشکل کام ہے؟ اس مہینے میں غیبت چھوڑنی ہے، رمضان کے مہینے میں
رمضان کے مہینے میں جھوٹ چھوڑنا ہے، رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اتنا سا تھوڑی احتیاط کرنی ہے۔ اور جو آدمی رمضان جیسا گزارتا ہے، یعنی ایک آدمی نے رمضان ایسا گزارا کہ وہ گناہوں سے بھی بچتا رہا، وہ چوری سے، غیبت سے، ڈاکے سے، بے حیائی سے، ہر قسم کے فحش کاموں سے بچتا رہا، ایسا رمضان اس نے گزار دیا۔ تو اس طرح کا رمضان گزارنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اگلا پورا سال ایسا ہی اس کا گزار دیتے ہیں۔ یہ تجربے سے ثابت ہے، بزرگوں کے تجربے سے۔ کہ آپ صرف رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، رمضان کے مہینے میں آپ زبان کے گناہ نہ کرو، رمضان کے مہینے میں آپ آنکھوں کے گناہ نہ کرو، رمضان کے مہینے میں آپ ہاتھوں کے گناہ نہ کرو، رمضان کے مہینے میں گناہوں کی طرف چل کر نہ جاؤ، گناہوں کا دماغ میں سوچو نہیں۔ رمضان میں جب آپ ایسا رمضان گزاریں گے تو اس رمضان کی برکت سے اللہ آپ کا اگلا پورا سال ایسا گزاریں گے کہ آپ کی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں نکلے گا، آپ کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، آپ کے دماغ میں گناہ کا خیال نہیں آئے گا، آپ گناہ کی طرف چل کر جانے کو معیوب سمجھیں گے۔ یہ رمضان کی برکت ہوگی۔ کہ آپ نے رمضان ایسا گزارا تو اس کی برکت سے اللہ پاک یہ انعام عطا فرما دیں گے۔ یہ کوئی کم انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور یہ بزرگوں کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے، جیسا رمضان ویسا پورا سال۔ بس تھوڑا سا اپنے آپ پر جبر کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ شروع میں مشکل ہوتی ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کنٹرول کر لیا تو زندگی سنور جائے گی۔ اور رمضان کا مہینہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ مسلمان اپنی زندگی سنوار لے۔ رمضان کا مہینہ اللہ جو مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں، یہ مہینہ دینے کا مقصد ہی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی سنوار لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بخششوں کے سیزن چلائے ہیں نا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، پھر عید الفطر آتی ہے، پھر عید الاضحیٰ آتی ہے، اس پر بخشش کا اعلان ہے، عید الفطر پہ بخشش کا اعلان ہے، اسی طرح شب برات پر بخشش کا اعلان ہے، شب قدر میں بخشش کا اعلان ہے۔ تو یہ جو درمیان میں اللہ پاک سیزن عطا فرماتے ہیں، ان سیزنوں کا مقصد ہی ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو بالکل پاک صاف ہو کر آئے، کیونکہ گناہ تو ایک نجاست ہے نا، گندگی ہے۔ ہم اپنے جسم پر کوئی ظاہری گندگی کو برداشت نہیں کرتے، ظاہری کوئی گندگی لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے یا جسم پر لگ جائے، ہم اسے فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہیں، یہ باطنی گندگیاں ہیں، اندرونی گندگیاں ہیں۔ جو ظاہری گندگی ہے وہ دھونے سے پاک ہوتی ہے، اندرونی گندگی بھی دھونے سے پاک ہوتی ہے۔ لیکن ظاہری گندگی کو پانی سے دھویا جاتا ہے، اندرونی گندگی کو اللہ کے ذکر اور توبہ سے دھویا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر اور توبہ یہ اندرونی گندگی کا پانی ہے۔
تو اب بھی وقت نکلا نہیں ہے، ابھی 3-4 دن باقی ہیں، تو انہی 3-4 دنوں کو ہی قیمتی سمجھ لے، غنیمت سمجھ لے، اور یہ 3-4 دن جو باقی ہیں یہ ایسے گزاریں، یہ ایسے گزار لیں کہ پورے رمضان میں جو کاہلی ہوئی ہے، جو سستی ہوئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے، وہ ان 3-4 دنوں میں نکل جائے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کا ختم کر لیں، جنہوں نے کر لیے ہیں ختم ان کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے اور خوش قسمتی ہے ان کی، اور جو نہیں کر سکیں وہ کر لیں، ابھی 3-4 دن باقی، جی جان لگا دیں، جان توڑ کوشش کریں۔ قرآن کے ختم کریں، کیونکہ میں نے اس پر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کو اللہ پاک نے جو فضیلت دی ہے وہ قرآن کی وجہ سے دی ہے، جو قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، تو بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا اور رمضان کا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں، اللہ سے ملاقات کریں، تو قرآن پڑھیں۔ قرآن اللہ کی باتیں ہیں۔ اب اس دنیا میں آپ اللہ سے ملاقات تو نہیں کر سکتے، اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، اس دنیا میں تو اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، کسی نبی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ سے، رب ارنی انظر الیک، کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنا دیدار کروایا ہے تو دنیا سے باہر لے گئے، اس دنیا سے نکال کے باہر لے گئے، یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ سے باتیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے آپ سے بات کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، اور اللہ نے اپنا پورا کلام آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ اے مسلمان، جب تیرا دل چاہے مجھ سے بات کرنے کو تو قرآن کھول کے اس کو پڑھ لیا کر، یوں سمجھا کر مجھ سے بات کر رہا ہے۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، ہمارا جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس انداز میں قرآن پڑھتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ باتیں کر رہا ہے۔ قرآن اللہ سے باتیں کرنا ہے، تو جن ساتھیوں نے ابھی تک رمضان میں قرآن ہی نہیں ختم کیا ہے تو وہ ختم کر لیں۔ آخری دن چل رہے ہیں، امید تو ہے کہ اکثر مسلمانوں نے ختم کیے ہوں گے قرآن، لیکن کوئی مصروفیت کی وجہ سے بعض نہیں کر پاتے تو وہ کر لیں۔ دیکھیں رمضان مبارک میں قرآن ختم کرنے کا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ آپ عام دنوں میں اگر قرآن کریم کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور آپ نے الف لام میم پڑھا
تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ اور رمضان کے مہینے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ جو نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ اس نفلی عبادت پر فرض عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، میں نے رمضان کے شروع میں یہ طویل حدیث آپ کو سنائی تھی۔ ایک نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اور رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، غیر رمضان میں ایک فرض کا ثواب 10 کے برابر ہے، لیکن رمضان میں 70 کے برابر ہے۔ تو آپ کو الف لام میم پڑھنے پر الف پر 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، 70 نیکیاں ملیں گی رمضان کے مہینے میں۔ لگا لیں حساب، صرف آپ الف لام میم پڑھیں، 70 اور 70 اور 70 کتنے ہو گئے؟ 210۔ 3 حرف پڑھنے پر 210 نیکیاں۔ تو جب آپ کا قرآن ختم ہوگا تو گویا آپ نے نیکیوں کا انبار لگا دیا صرف قرآن پڑھنے پر۔ اور قرآن تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مختصر ترین راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ۔ تو ہماری زبان میں شارٹ کٹ کہتے ہیں، آج کل ویسے بھی شارٹ کٹ کا زمانہ ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے میرا قرب جلدی جلدی ہو جائے، میں اللہ کے جلدی قریب ہو جاؤں، تو قرآن پڑھیں۔ نہ نماز پڑھنے سے اتنا جلدی قرب ملتا ہے، نہ ذکر و اذکار کرنے سے اتنا جلدی قرب ملتا ہے، نہ نفلی عبادتیں کرنے سے اتنا جلدی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب جلدی حاصل کرنا ہے تو یہ قرآن کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہی کچھ 2-4 دن باقی ہیں، بس ان دنوں کو اب قیمتی سمجھیں۔ بس جتنا غفلت میں وقت گزار لیا گزر گیا۔ میں نے کل ختم قرآن میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر آپ اپنی پچھلی زندگی کا مطالعہ کریں، پچھلی زندگی کو دیکھیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے چند لمحے گزارے ہیں۔ کسی دن آپ بیٹھ کے غور کریں، سوچیں، آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ ہم نے بس چند لمحے گزارے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی اگلی زندگی کو دیکھیں گے جو آنے والی ہے، آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ یعنی جو گزر جاتی ہے اس کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے چند دن گزارے یا چند لمحے گزارے، اور جو باقی بچی ہوئی ہے حالانکہ وہ بہت تھوڑی ہے، دیکھیں جو ہم گزار چکے ہیں وہ زیادہ ہے، وہ تھوڑی لگ رہی ہے، اور جو ہم نے گزارنی ہے جو آگے آنے والی ہے وہ تھوڑی ہے لیکن زیادہ لگ رہی ہے۔ ابھی رمضان کو ہی دیکھ لیں نا، کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو ایسا لگتا تھا کہ پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، کل سے شروع کریں گے۔ کل آ گئی، ابھی تو ایک ہی دن گزرا ہے، کل سے شروع کریں گے۔ تو یہ کل کل کرتے کرتے پورا رمضان گزر گیا، آج 27واں روزہ ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی تو شروع ہوا تھا رمضان، ختم بھی ہو گیا، اور یہ جو اگلے 3 دن ہیں یہ ایسا لگ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو جو گزرے ہوئے ہوتے ہیں وہ کم ہی لگتے ہیں، مطلب گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ کم تھا، ہم اسے زیادہ سمجھ رہے تھے، ہم اسے زیادہ سمجھ رہے تھے، یہ لیکن تھا کم۔ تو اب جو 3-4 دن ہیں یہ بھی کم ہی ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے۔ تو انہی دنوں کو قیمتی بنا لیں۔ جو کچھ کمی کوتاہیاں رمضان کے مہینے میں ہو گئی ہیں
ان کو ان 4 دنوں میں ہی ان کو کور کر لیں، تاکہ یہ مہینہ ہم سب کے لیے قیمتی ہو سکے اور اس مہینے سے ہر مسلمان بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عید الفطر کا اعلان سن لیں، انشاءاللہ ہم یہاں طیبہ مسجد میں عید الفطر کی نماز 7:30 بجے ادا کریں گے۔ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ طیبہ مسجد میں 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔